السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المکرمین اجمعین، اما بعد۔ الحمد للہ باب العلم انواریہ ایجوکیشن سوسائٹی کے زیر اہتمام چلنے والا مستند ادارہ جامعہ انواریہ کہ جس کے زیر اہتمام متعدد کتابوں کے ویڈیو ریکارڈنگ اور آڈیو ریکارڈنگ خلق کے ذریعے سے یوٹیوب وغیرہ میں اپلوڈ کیا گیا، جس سے خلق کثیر استفادہ کر رہی ہے، اسی سلسلے کو جاری و ساری رکھتے ہوئے تفسیر جلالین جو بہت ہی درس نظامی کی اہم تفسیر ہے اور مختصر تفسیر ہے، اس کو ہم نے اپنے درس کے حصے میں شامل فرمایا اور اس کے نشست جاری و ساری ہیں۔ تو یہ آج کی ہماری سورہ حج کی 9ویں نشست ہوگی۔ یہ ہم ان نشست کی نسبت اور ہم ان دروس کی نسبت حضرت سیدنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف کر رہے ہیں، اور بعدہ بیاد حضرت سید محمد صدیق علی حسینی المعروف خواجہ محبوب اللہ علیہ رحمت و رضوان کی طرف کر رہے ہیں۔ مولا تعالیٰ ان اولیاء اللہ کے فیوز کو ہم سب کے لیے جاری و ساری عطا فرمائے اور ان کے فیضان ساری امت کے لیے عام عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔ تو اپنے درس کو ہم شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ ویمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے مسخر کر دیا جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے یہ تمہارے لیے تابع کر دیا، من البہائم جیسا کہ چوپائے ہیں، والفلک السفن اور ان کشتیوں کو تمہارے تابع کر دیا جو سمندروں میں چلتی ہے، للرکوب کہ تم ان سمندروں کی کشتیوں میں سوار ہوتے ہو، والحمل اور اس پر اپنے بوجھ ڈالتے ہو، بامرہ یہ اللہ کے حکم سے ہے، ویمسک السماء اور اس نے آسمان کو روک کر رکھا ہے، من ان لئلا تقع علی الارض کس چیز سے کہ وہ زمین پر گرے، اللہ زمین پر گرنے سے آسمان کو روک کر رکھا ہے، الا باذنہ مگر یہ جو رکا ہوا ہے اللہ کے حکم سے ہے، اگر اس کا حکم نہ ہو تو یہ زمین پر آسمان گر جائے، فتہلکوا اور تم سب کے سب ہلاک ہو جاؤ، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم اور بے شک اللہ تبارک و تعالی نہایت ہی مہربان رحم کرنے والا ہے، فی التسخیر والامساک کہ زمین کی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کرنے میں اور آسمان کو روکے رکھنے میں اللہ تمہارے لیے انتہائی رحمان رحیم مہربان ہے، انتہائی مہربان ہے، رؤوف میں زیادہ مبالغہ ہے بنسبت رحیم کے۔ تو اب تشریح یوں کی جا رہی ہے کہ یہاں پر اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا اور کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا، علم ترا کے معنی کبھی کبھی جو ہے تعلم کے معنی میں ہوتا ہے کہ آپ کو نہیں معلوم، اور یہ بطور متوجہ ہونے کے لیے ان کلمات کا استعمال ہوتا ہے، یوں نہیں کہ خبر دینے کے لیے بلکہ تعجب کے طور پر یا پھر جو ہے سامع کے توجہ کو متوجہ کرنے کے لیے اس طرح کے خطاب کیے جاتے ہیں۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو نہیں معلوم ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر فرما دیا، یعنی تابع کر دیا، اب زمین پر جو کچھ بھی ہے یہ سب کے سب تمہارے تابع ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ عظیم بڑے بڑے جانوروں کو انسان اپنے قابو میں کر لیتا ہے، ہاتھی جیسا جانور ہے انسان اس کو تابع کر لیتا ہے، اس کے اوپر سوار ہوتا ہے، اونٹ جیسے طاقتور جانوروں پر آدمی بار برداری کا کام لیتا ہے، بڑے بڑے جانوروں کو آدمی اس کو ذبح کر ڈالتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسخر ہے، اسی لیے جو ہے وہ انسان کے تابع ہو گیا۔ اگر طاقت اور قوت کے اعتبار سے دیکھیں تو انسان سے بڑے بڑے جانور ہیں جو طاقت اور قوت والے ہیں، ان بڑے طاقتور جانوروں کو انسان جو ہے پنجروں میں قید کر دیتا ہے۔ تو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے زمین کی چیزوں کو مسخر فرما دیا، صرف جانور ہی نہیں۔ اگر دیکھا جائے تو انسان خود تو وہ زمین کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، لیکن
پائپ کے ذریعے سے زمین کی معدنیات کو نکالتا ہے، زمین کے خزانوں کو نکال لیتا ہے، اس طرح سے متعدد چیزوں پر انسان کی مسلط ہے، انسان اس کے اوپر مسلط ہے اور تسخیر کے طور پر جو ہے اپنے قابو میں کیا ہوا ہے۔ اور رب ذوالجلال نے یہاں پر یہ فرمایا کہ زمین کی جو چیزیں ہم نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں اور وہ چیزوں سے تم فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کو ہم نے انہیں مسخر کر دیا، پھر اسی طرح سے زمین کی چیزیں تمہارے لیے مسخر ہو گئی۔ اور اس کے بعد سمندر کو دیکھو کہ سمندر اتنا عظیم ہے، اتنا بڑا ہے، اس کی وسعت کا اندازہ نہیں لگا سکتے، اس کے آغاز کہاں ہے، اس کا اختتام کہاں ہے، انسان اس کو نہیں جانتا، لیکن عمومی طور پر لیکن اس کے باوجود اتنے عظیم ایسے سمندر جسے دیکھ کر انسان ہیبت میں پڑ جاتا ہے، ڈر جاتا ہے اور خوف سے لرز جاتا ہے، ایسے سمندروں پر انسان سوار ہو کر سمندروں میں جو ہے کشتیاں ڈال کر وہ سواری کرتا ہے اور ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف چلے جاتا ہے۔ تو اتنے عظیم سمندروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مسخر کر دیا، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس سمندر کو انسان کے تابع کر دیا، اور تابع کرنے کے بعد انسان اس میں کشتیاں ڈال کر اس پر بیٹھ جاتا ہے اور ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف جاتا ہے۔ اور سمندروں میں سفر کرنے کے لیے اللہ نے ہواؤں کو تابع کیا کہ ہواؤں کا رخ جدھر ہو اسی طرف سے وہ سفر کرے۔ وہ عموماً جو ہے قدیم زمانے میں جو سمندری سفر ہوتے تھے تو وہ ہواؤں کی تابع ہوتے تھے، اگر وہ ہوا اگر مناسب ہے تو اپنے کشتی کو جاری و ساری رکھتے تھے، لیکن ہوا اگر مخالف ہے تو لنگر انداز کر دیتے تھے اور کشتی وہیں پر رکی رہتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ان کے منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے ہواؤں کا انتظام فرمایا کہ ہوائیں اس کے مناسب اور اس کے جو ہے مطابق ہو کر اس کو ان کے منزلوں تک پہنچانے کا ایک ذریعہ بن جاتا تھا۔ تو یہاں پر رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس نعمت کا ذکر فرمایا کہ ہم نے سمندر جیسے عظیم شے کو بھی ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا کہ تم اس میں کشتیاں ڈال کر سوار ہوتے ہو، اس کے اوپر جو ہے بوجھ ڈالتے ہو، اس کے اوپر سامان ڈال کر ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف لے جاتے ہو۔ تو یہ سمندری جو ہے تجارتی جو معاملات ہے آج بھی جاری و ساری ہے، سمندر کے ذریعے سے بڑے ایکسپورٹ امپورٹ کے کام ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے مسخر کیا، اسی لیے جو ہے انسان اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اگر اللہ سمندر کو بے قابو کر دے تو پھر کس کی مجال ہے کہ سمندر میں کشتیاں ڈالیں۔ سمندری طوفان جب آتا ہے تو بڑے بڑے جہاز جو ہے طغیان میں پھنس کر وہ الٹ پلٹ ہو جاتے ہیں اور جس میں اتنے افراد ہوتے ہیں وہ سب کے سب ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب امر ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے، تو سمندر کے جہاز بھی ڈوب جاتے ہیں، لیکن عمومی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کو انسان کے لیے مسخر کیا اور وہ بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ اس میں جو ہے سفروں کو جاری و ساری کر رکھتا ہے اور اپنے ساز و سامان کو ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف پہنچاتا ہے، چاہے وہ تجارتی شکل میں ہو چاہے وہ کسی اور شکل میں ہو، سامان کو منتقل کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے اور سفر کرنے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ تو زمینوں کی چیزوں کو اللہ نے انسان کے لیے مسخر فرمایا اور سمندر کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسخر فرمایا۔ تو یہ اللہ کے حکم سے ہے، یعنی تسخیر اور تابع کر دیا، یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری نعمت کی طرف اشارہ فرما رہا ہے، وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات ہے جو آسمان کو روک کر رکھا ہے، مِنْ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کہ یہ زمین پر نہیں گرتی ہے، یہ زمین پر گرنے سے اللہ نے آسمان کو روک کر رکھا ہے۔ یہاں پر جو ہے فلسفی حضرات کا اور فلاسفر کا بہت بڑے طور پر رد کیا جا رہا ہے۔ فلاسفر کا یہ کہنا ہے کہ آسمان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، آسمان کوئی چیز نہیں ہے، بس ایک انتہائی، اور ہماری جو نظریں جہاں تک جاتی ہے اور وہ جو نیل گو ہمیں نظر آتا ہے وہ جو ہے ہماری نظروں کی انتہا ہے، ورنہ شے کے طور پر چیز کے طور پر کوئی چیز آسمان کا وجود نہیں ہے۔ تو علل اعلان وہ آسمان کے وجود کا انکار کرتے ہیں، بس آسمان بلندی کا نام ہے، اونچائی کا نام ہے، اور آسمان جو ہے کوئی شے نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ ایک ہماری نظریں وہاں پر جاتی ہے تو ہماری نظروں کا انتہا ہے، تو ہمیں کچھ نیلا نیلا نظر آتا ہے، ورنہ کوئی کسی چیز کے طور پر آسمان کا وجود نہیں ہے۔ تو آسمان کو شے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں اور وجود سے انکار کرتے ہیں، بعض فلاسفر انکار کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کو مانتے بھی ہیں۔ تو یہاں پر رب تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر اعلان فرمایا کہ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، کہ آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان کوئی شے ہے، کوئی چیز ہے، کسی چیز کا نام ہے، جبھی جو ہے اس نے روکا ہے۔ پھر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ زمین پر گرنے سے، اللہ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک کر رکھا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ زمین پر اگر گرنے والی کوئی شے ہوگی، جب وہ گرے گی تو سارے کے سارے لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر رب تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے وجود کو بتایا کہ آسمان کسی شے کا نام ہے، کسی چیز کا نام ہے، اس کی موٹائی ہے، اس کی ضخامت ہے، اس کا طول و عرض ہے،
اس کی وسعتیں ہے یعنی لمبائی چوڑائی ہے۔ تو آسمان بہرحال کوئی ایک شے ہے، یہ نہیں فلاسفر جو کہتے ہیں کہ وہ کوئی شے نہیں ہے، بس ایک بلندی کا نام ہے آسمان۔ سماؤن اگرچہ کہ بلندی کو کہتے ہیں، سماؤن کے معنی اونچائی بلندی ہے، لیکن آسمان ایک شے ہے، ایک ذات ہے، اور آسمان جو ہے ایک مطلب چیزوں کا نام ہے، یوں ہی نہیں کوئی خیالی چیز ہو یا پھر جو ہے صرف دھواں ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ آسمان کسی شے کا نام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے اس آسمان کو زمین پر گرنے سے روک کر رکھا ہے کہ ان تقع علی الارض، کہ وہ زمین پر گرے، الا باذنہ، مگر اس کے حکم سے، کہ ایک دن آسمان جو زمین پر ضرور گر پڑے گی۔ یہ اس وقت ہوگا جب قیامت ہوگی، اللہ کا حکم ہوگا تو آسمان زمین پر گر پڑے گی، اس طور پر کہ آسمان بھی ریزہ ریزہ ہوگا، زمین بھی ریزہ ریزہ ہوگا۔ تو یہ اس وقت ہوگا جب قیامت کا اعلان ہوگا اور قیامت کا سور پھونکا جائے گا۔ فتہلکوا، تو تم سب کے سب ہلاک ہو جاتے۔ تو یہ اللہ کے حکم سے آسمان رکا ہوا ہے اور زمین پر گرنے سے یہ اپنی جگہ محفوظ ہے، اگر یہ گر جائے تو تم سب کے سب ہلاک ہو جاؤ۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی لوگوں پر انتہائی مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ رؤوف رحیم کے معنی ہے، مہربان کے معنی ہے، لیکن رؤوف میں زیادہ مبالغہ ہے بنسبت رحیم کے، اسی لیے رؤوف کو پہلے ذکر کیا گیا اور رحیم کو بعد میں ذکر کیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی مہربان اور انتہائی رحم کرنے والا ہے فی التسخیر والامساک، کہ زمینوں اور سمندروں کو مسخر کرنے میں اور جو ہے امساک اور آسمان کو روکنے میں اللہ تعالیٰ تم پر بڑا مہربان اور بڑا رحمت کو وسعت دیا ہوا ہے، تو وہ تم پر نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ بِالْإِنشَاءِ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ عِنْدَ انتہاء آجالكم ثُمَّ يُحْيِيكُمْ عند البعث ان الانسان المشرک لکفور لنعمہ اللہ بترکہ توحیدہ۔ اللہ کی وہ ذات ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا بالانشاء، انشاء کہتے ہیں آغاز، ابتدائی پیدا کرنے کو انشاء کہتے ہیں۔ اللہ نے تمہیں وجود بخشی اور تمہیں اس نے پیدا کیا انشاء کے طور پر، تمہاری کوئی وجود نہیں تھی تو اللہ نے تمہیں اثر نو آغاز میں پیدا کیا، کہ تو اس سے قبل تمہاری کوئی مثال نہیں تھی، کوئی نظیر نہیں تھی۔ تو اللہ نے تمہیں اس شان سے پیدا کیا کہ اس سے قبل تمہاری کوئی نام و نشان نہ تھا، تو اللہ نے تم کو وجود بخشا۔ یہ احیاکم ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، پھر اس کے بعد جب تمہارا زندگی کا وقت مکمل ہو جائے گا، زندگی کے سانسیں جب ختم ہو جائے گی اور اللہ نے جو تمہارے مقدر کیا ہے کتنے دن، کتنے سال، کتنے برس رہنا، تو یہ جب پورا ہوگا تو ثم یمیتکم، پھر یہ ہوگا کہ وہ تمہیں موت دے دے گا۔ عند انتہاء آجالکم، تمہارے مرنے کے وقت، تمہارے موت کے انتہا کے وقت وہ تمہیں موت عطا کرے گا، وہ تمہیں موت دے دے گا۔ تو اسی ذات نے تمہیں پیدا کیا اور اس کے بعد تمہیں زندگی دی، پھر اس کے بعد اس زندگی کے اختتام پر وہ تمہیں موت دے گا، اور موت اس طرح سے دے گا کہ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ جب موت کا وقت ہوتا ہے تو ایک لمحہ، ایک سیکنڈ نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا کہ وہ ذات ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہی ذات تمہاری عمروں کے مکمل ہونے کے وقت وہ تمہیں موت دے دے گا، پھر اس کے بعد ثم یحییکم، پھر وہ دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہ دوبارہ زندہ کرنا یہ قیامت کی طرف اشارہ ہے، عند البعث، بعث کی طرف اشارہ ہے۔ دوبارہ زندگی جو ہے یہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دیا جانا اس طور پر ہوگا کہ اس کو اس زندگی کی سزا اور جزا ملنی ہے۔ تو اس کی زندگی کے جو صبح شام جو گزرے ہیں اور نیکی کے راستے میں گزرے ہیں یا برائی کے راستے پر گزرے ہیں، اچھائی میں گزرا ہے یا برائی میں گزرا ہے، اس کا محاسبہ ہوگا اور اس کا انعام ہوگا اور اس کی سزا ملے گی۔ تو بہرحال دوسری مرتبہ جو انسان کو زندگی ملے گی تو وہاں قیامت کے دن، تو وہاں قیامت کے انعقاد کا یہ مفہوم ہے کہ وہاں پر لوگوں کے اعمال کی سزا اور جزا کا یہ معاملہ ہوگا کہ وہ جو ہے سزا اور جزا کا دن ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ہی فرمایا کہ تو وہ تمہیں ایک بار اس پہلی زندگی کے بعد وہ تمہیں موت دے گا، پھر اس موت کے بعد پھر تمہیں دوبارہ زندگی دے گا، پھر اس زندگی کے بعد پھر موت نہیں ہے۔ پھر جب وہ زندگی ہوگی تو اس کے بعد پھر ابد الآباد کی زندگی ہے، ہمیشگی کی زندگی ہے، پھر وہاں سے کوئی موت نہیں، موت بھی ختم ہو جائے گا، موت کو بھی موت آ جائے گی، لیکن فرما برداروں کو اس کے انعام ملیں گے، نافرمانوں کو اس کے سزاؤں، اس کو جو ہے اس کے کرتوتوں کی سزائیں ملے گی۔ ایک جماعت جنت میں جائے گی، دوسری جہنم میں جائے گی، اہل ایمان جنتی ہوں گے، کفار جہنمی ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سزا اور جزا کے لیے وہ تمہیں دوبارہ زندہ فرمائے گا، کیونکہ اللہ نے اس دنیا کو سزا اور جزا کی جگہ نہیں بنائی ہے کہ یہاں پر سب ہوں گے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے تمہارے لیے کھول رکھے ہیں، دونوں راستے پر ہم نے تمہیں رہنمائی کر دی ہے کہ اچھائی کا بھی راستہ ہے، برائی کا بھی راستہ ہے۔
اس کے بعد جو ہے خیر بھی ہے، یہاں شر بھی ہے، ظلم بھی ہے، زیادتی انصاف بھی ہے، حق بھی ہے، باطل بھی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اچھے سے اچھے بھی ہوں گے، برے سے برے بھی ہوں گے۔ یہ دنیا سزا اور جزا کی جگہ نہیں ہوتی، یہاں پر جو ہے عمل کا معاملہ ہے، یہاں پر جو ہے کھیتی کا معاملہ ہے کہ دنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے سزاؤں اور جزاؤں کا اعلان نہیں ہوتا ہے۔ کوئی جو ہے تقویٰ و پرہیزگاری کی زندگی گزارتا ہے تو اس کو فوراً انعامات کی بارش ہو گئی، اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے، لیکن قاعدے کے تحت یہی ہے کہ صرف اس کو تو یہاں پر انعام و اکرام سے جو ہے اس کا حقیقی انعامات و اکرامات جو ہے وہاں پر اس دنیا کے بعد یعنی جنت میں ہی ملے گی، اور میدان محشر میں ہی جو ہے اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ لیکن اس کے متعلق یہ جو ہے شامل کیا جائے گا، یہ اللہ کے اطاعت گزار اور فرما بردار بندوں میں ہے۔ اب رہی بات وہ جو کفر اور شرک کرتے ہیں، صبح و شام اللہ کے ساتھ شرکا ٹھہراتے ہیں، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً گرفت بھی نہیں فرمائے گا۔ تو یہاں پر دونوں بھی راستے رہیں گے، حق اور باطل دونوں چلتا رہے گا، اچھائی اور برائی بھی رہے گی، اور جو ہے یہاں پر فسق اور فجور، تقویٰ اور پرہیزگاری، دونوں قسم کے معاملات یہاں پر جاری و سارے رہیں گے، اور دونوں کا جو ہے صلہ، دونوں کو جو ہے بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ تو 2 مرتبہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی دے گا، اس زندگی کے بعد اللہ انعام دے گا یا سزا دے گا، اور اس کے بعد پھر وہ ہمیشہ انعام والے انعام میں رہیں گے اور سزا والے سزا میں رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ ان الانسان لکفور، بے شک جو انسان جو شرک کرنے والا ہے یہ اللہ کا بڑا نافرمان ہے۔ تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نافرمان کہہ رہا ہے کہ لنعمہ ہی، اللہ کی نعمتوں کا نافرمان کرنے والا ہے، بترک توحید ہی، اللہ کی کسی بھی نعمت کو اگر انکار کر دیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ نافرمان ہے۔ لیکن سب سے بڑی جو اللہ کی وہ نعمت ہے وہ یہ ہے کہ توحید کو ماننا یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور توحید کا انکار کرنا یہ سب سے بڑی ناشکری ہے۔ تو یہاں پر جو ہے سب سے عظیم اور عظمت والے شے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا کہ ان الانسان لکفور، انسان جو ہے ناشکرہ ہے اپنی رب کی نعمتوں کا، وہ ناشکری کرنے والا ہے، بترک ہی توحید ہی، اس کے توحید کو انکار کرنے۔ تو اس دنیا کی سب سے جو بڑی نعمت ہے وہ توحید ہے، اس دنیا کی جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ اللہ کو ماننا ہے، اللہ کے نبی کو ماننا ہے۔ تو کلمہ توحید کا اقراری اس دنیا کا سب سے بڑا، سب سے عظیم نعمت ہے، اور سب سے بڑی ہدایت ہے۔ اب رہی بات یہ ہے کہ اللہ نے جس کے مقدر فرما دیا تو وہ اس دنیا میں توحید کے پروانے ہیں، اور جن کے قسمت میں بدبختی ہو گئی تو وہ توحید سے جو ہے منہ پھیرنے والے ہیں۔ تو انسان کی فطرت کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اجاگر فرمایا کہ یہ انسان جو مشرک ہے وہ اللہ کا نافرمان ہے، کہ اس نے اس کو جان دیا، اس کو زندگی عطا کی، طرح طرح کے نعمتیں دی، پھر اس کے بعد سب سے بڑی نعمت کی ہدایت کا راستہ اس کے سامنے کھولا، قرآن دیا اور اللہ کے نبی تشریف لائے۔ تو سب سے عظیم یہ جو نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کو انسان نے انکار کیا اور بترک توحید ہی، اللہ کے توحید کو ماننے سے وہ منہ پھیر لیا، تو یہ بہت بڑا نافرمان ہے۔ یہ مبالغہ کا صیغہ اللہ نے انسان کے لیے یہاں پر ذکر فرمایا کہ جو اللہ کے توحید سے منہ پھیر لے وہ سب سے بڑا ناشکرہ ہے، ورنہ عمومی طور پر تو یہی ہے کہ اللہ کے کسی بھی نعمتوں کا جو انکار کرے گا تو وہ ناشکرہ ہی ہوگا، اگر شکر کرے گا تو اللہ نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا۔ تو یہاں پر جو ہے انتہائی معاملے کو بتایا جا رہا ہے، جو اللہ کی نعمتوں کی سب سے بڑی نعمت و توحید ہے، اس کا انکار کیا، اس کے انکاری کے متعلق ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ سب سے بڑا نافرمان ہے۔ اب رہی بات کہ وہ جو اللہ کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو حاصل کرتے ہیں اور نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد وہ شکر ادا نہ کریں تو پھر جو ہے وہ بھی نافرمان کے زمرے میں شامل ہوگا، لیکن جو توحید کے جو انکاری ہیں اس طرح کے نافرمانی کے زمرے میں وہ شامل نہیں ہوگا۔ ایک گلاس پانی بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، گھنا سایہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور جو ہے انسان کی زندگی کے اعضاء کا سلامت ہونا یہ بھی نعمت ہے، ایک ایک سانس انسان کو ملنا یہ بھی نعمت ہے، ہماری آنکھوں کا اپنے آپ پلک جھپکنا بھی اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ تو یہی وہ نعمتیں ہیں کہ جس کے متعلق اس رب نے فرمایا سورہ تکاثر میں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تم سے قیامت کے دن اپنی نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا، اللہ تم سے اپنی نعمتوں کے بارے میں استفسار فرمائے گا، تمہیں اللہ کی ہر نعمتوں کا جواب دینا پڑے گا۔ تو اس کی اللہ کی نعمتوں کی ایک تفسیر ہے، ایک بڑی وسعت ہے۔ تو یہاں پر سب سے جو بڑی نعمت ہے اللہ کی توحید کا اقرار ہونا، اس کے انکاری کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی سب سے بڑا نافرمان ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے ہر امت کے لیے عبادت کے راستے مقرر فرمائے، ہم نے ہر امت کے لیے منسک بنائے، منسک کے معنی ہے عبادت گاہ، عبادت کا ذریعہ یا پھر شریعت۔ ہم نے ہر امت کو شریعتیں عطا کی، ہم نے ہر امت کو جو ہے عبادات کے طور و طریقے بتلائے۔
تو ہر امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت دی، ہر امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے انبیاء اکرام کے ذریعے سے دین حق کی دعوت دی۔ تو ہر امت میں اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا اور اپنے رسولوں کو بھیجا۔ تو ہر کوئی بھی امت ایسی نہیں ہے کہ جو شریعت سے اور اللہ کے دین کی دعوت سے وہ خالی ہو۔ جو ہی اس سرزمین پر انسان اللہ کے ناشکری کرنے لگا، اللہ کا نافرمانی کرنے لگا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی بعثت کا سلسلہ شروع فرمایا، نبیوں کو بھیجنے کا سلسلہ شروع فرمایا۔ سب سے پہلے ادریس علیہ السلام آئے، پھر نوح علیہ السلام آئے، کہ اس وقت جب جو ہے قوم جو ہے وحدانیت کے کو چھوڑ کر شرک اور کفر کی طرف جو ہے مائل اور متوجہ ہو گئے تھے، تو وہاں پر رب تبارک و تعالیٰ نے آغاز انسانیت جب بھٹک رہی تھی اور شاہراہ حق کو چھوڑ کر وہ باطل راستے اور شیطانی راستوں کے وہ دلدادہ ہو گئے تھے، تو وہاں پر رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھیجنا شروع فرمایا۔ انبیاء اکرام آتے رہے اور ان کی ہدایت کے لیے اللہ نے کتابوں کے ساتھ اور رسولوں کے ساتھ اللہ نے ان کی بعثت کا سلسلہ شروع فرمایا۔ تو ہر نبی میں اللہ نے جو ہے ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی امت کی طرف بھیجا، تو ہر امت جو ہے ہر امت کو شریعت ملی، ہر امت کو جو ہے طور طریقے ملے، ہر امت کو جو ہے راہ مستقیم ملے، ہر امت کو اللہ تک پہنچنے کے ذریعے بتائے گئے۔ تو اسی مفہوم کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے، لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، کہ ہم نے ہر امت کے لیے شریعت بنائے۔ منسک کو دو قرأت سے پڑھا گیا ہے، سین کے فتح کے ساتھ یا کسرے کے ساتھ منسک، اور منسک دو طریقے سے پڑھا گیا ہے کہ ہم نے ہر امت کے لیے شریعت کو مقرر کیا، ہم نے ہر امت کے لیے راہ مستقیم کے دروازے ہم نے کھولے ہیں۔ ناسکوہ تو اس پر چلنے والے ہیں، عاملون بھی اس پر جاری و ساری ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات دی، تورات کی شریعت اور دین موسوی جو ہے دین موسوی جو ہے بنی اسرائیل پر قائم رہا، یہاں تک کہ وہ لوگ اس میں غفلت کیے اور اس میں الٹ پھیر کیے، اور جو ہے اس کے اندر تبدیلی کے بعد اس کو اپنے طور پر من گھڑت طور پر پیش کیا، تو ان کی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو لوگوں نے تبدیل کر دیا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت دی، پھر اس پر چلتے رہے یہاں تک کہ اس کو بھی لوگوں نے بدل دیا، تبدیل و تحریف کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امت کو رب تبارک و تعالیٰ نے ہر امت کو شریعتوں سے نوازا، اور کوئی بھی ایسی امت نہیں ہے کہ جو شریعت سے خالی رہی، جو اللہ کے دین کی جو ہے صدائیں یا دین کی جو ہے آواز ان کے کانوں تک نہ پہنچی ہو۔ کہیں ایسا نہیں ہوا ہے، کسی قوم کو اللہ نے ایسا نہیں چھوڑا ہے۔ تو اپنے رسولوں کی بعثت کا سلسلہ وہ ہمیشہ جاری و ساری رکھا ہوا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شان سے بھیجا کہ وہ آخری نبی ہیں، آخری شریعت لے کر آئے اور آخری کتاب لے کر آئے۔ تمام شریعتوں میں یہ اکمل شریعت ہے، تمام دینوں میں یہ مکمل دین ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اس دین کی یہ شان ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، جو اس دین میں ہوا آج ہوا، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اکمل تو مکمل ہوا، اس سے پہلے کبھی مکمل نہیں ہوا۔ دینکم، تمہارا دین، اس سے پہلے دین مکمل نہیں ہوا، آج دین مکمل ہو گیا۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو دین مکمل، شریعت مکمل اور جو ہے پیغام تکمیل کے ساتھ اللہ نے اپنے حبیب کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ تو اسی شریعت کے متعلق یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑ رہے ہیں، کفار مکہ جھگڑ رہے ہیں کہ فلا ینازعنک، یہ لوگ آپ سے نہ جھگڑیں، یراد بہ لا تنازعہم، کہ مراد یہ ہے کہ وہ لوگ آپ سے نہ جھگڑیں، فی الامر، بہت سے معاملے میں یہ جھگڑتے ہیں۔ کفار جو ہے بے شمار معاملات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے الجھ پڑتے ہیں، اور جب دین ان کے سامنے پیش کی گئی تو یہ لوگ جو ہے جھگڑا کرتے، اختلاف برپا کرتے ہیں۔ امر ذبیحتی، یا پھر ذبیحے کا معاملہ کیوں نہ ہو۔ مثال کے طور پر ذبیحے کا ذکر یہاں پر اس لیے ہوا کہ چند کفار حضور کے پاس آئے، جس میں بدیل وغیرہ ہے اور ورقا ہے اور اس کے بعد بشر وغیرہ ہیں۔ یہ لوگ حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اہل ایمان سے کہنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا، انہوں نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ تم جس جانور کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتے ہو تو اسے کھاتے ہو، اور جسے اللہ نے مارا ہے اسے نہیں کھاتے، یعنی مردار نہیں کھاتے۔ عرب قوم میں، عرب لوگوں میں ایام جہالت میں اور شرک کرنے والے جو ہے مردار کھایا کرتے تھے، مرے ہوئے جانور کو وہ کھایا کرتے تھے اور اسے زیادہ وہ حقدار سمجھتے تھے، کیونکہ ان کا یہ تصور تھا کہ اس جانور کو اللہ نے مارا ہے، اور ایک وہ جانور جسے ہم اپنے ہاتھوں سے مارتے ہیں۔ تو اللہ کے مارنے میں اور ہمارے مارنے میں فرق ہے کہ اللہ کا جو مارا ہوا یعنی مردار ہے، جو فطری موت مرا ہے، جو اللہ کے امر سے مرا ہے، وہ زیادہ حقدار ہے کہ ہم اسے کھائیں بنسبت اس کے کہ جسے ہم اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتے ہیں۔ تو یہ باطل تصور اور باطل خیالوں کے ذریعے سے انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ کے غلط خیالوں کے ذریعے سے، اپنی حماقت والے سوچ کے ذریعے سے انہوں نے یہ تصور کیا کہ جس کو اللہ مار دے وہ زیادہ
وہ حق رکھتا ہے کہ ہم اسے کھائیں بنسبت اس کے کہ جسے ہم مارتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مردار کا حق زیادہ ہے کہ ہم مردار کھائیں، اور جو ہے جس کو ہم اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتے ہیں اسے ہم جو ہے نہ کھائیں۔ تو اللہ کے مارے ہوئے کو کھانے پر، یعنی وہ فطری طور پر جو جانور مر جاتے ہیں مردار کھانے کی طرف وہ رغبت کر رہے تھے، اور ان کی رغبتیں بھی تھیں، اور اہل ایمان سے یہ جو ہے الجھ رہے تھے اور بحث کر رہے تھے۔ اذ قالوا، وہ کہتے تھے کہ ما قتل اللہ احق ان تاکلوہ، کہ کیا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس جانور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مارا ہے، یعنی اللہ کے حکم سے فطری طور پر وہ مرا ہے، یعنی مردار ہے، احق ان تاکلوہ، وہ زیادہ حق ہے کہ تم اسے کھاؤ، مما قتلتم، اس سے زیادہ کہ جس کو تم نے قتل کیا ہے اپنے ہاتھوں سے، جس کو تم نے ذبح کیا ہے، اس سے بہتر ہے کہ تم مردار کھاؤ، کیونکہ اس کو اللہ نے مارا ہے، اس کو تم نے مارا ہے۔ تو ایسے جو ہے وہ باطل طور پر خیال کرتے ہوئے مردار کھانے کی طرف وہ رغبت کر رہے تھے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ جو ہے شریعت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں جھگڑا کرتے ہیں، دین کے متعلق یہ جھگڑا کرتے ہیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ادعو الی ربک، اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہے لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلائیے، الی دین ہی، اپنے دین کی طرف، اپنے رب کی دین کی طرف بلائیے، انک لعلی ھدی مستقیم۔ اور یہاں پر اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب کی دین کی سربلندی کا اظہار فرمایا، اور اس نے یہ اعلان کیا انک لعلی ھدی مستقیم، یقیناً آپ ہدایت کی دین مستقیم کے شاہ راہ مستقیم کے آپ بلندیوں پر پہنچے ہوئے ہیں، اعلیٰ ھدن، آپ ہدایت پر ہیں، مستقیم سیدھی راہ والے ہدایت پر آپ قائم و دائم ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی تائید فرمائی، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کی طرف جس معاملے کی طرف آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں وہی حق ہے، وہی سچ ہے، اور جس کی طرف یہ کفار بلا رہے ہیں وہ غلط ہے اور باطل ہے اور وہ ناحق ہے۔ تو آپ جو راہ چل رہے ہیں وہی راستہ حق والا ہے، اور یہ کفار جس طرف بلا رہے ہیں یہ باطل کی طرف بلا رہے ہیں، اور یہ جو ہے شرکسی کے اور طغیانی کی طرف بلا رہے ہیں، اور آپ کا راستہ حق ہے، آپ کا دین حق ہے، آپ کی شریعت حق ہے، اسی کی طرف آپ لوگوں کو بلائیں، اسی کی طرف لوگوں کو جو ہے آپ تلقین کریں، اسی کی طرف آنے کے لوگوں کو آپ جو ہے راغب کریں۔ تو یہاں پر اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب کی جو ہے ہدایت کے دین ہدایت پر قائم ہونے کا اعلان فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی یہاں پر جو ہے اللہ نے تائید فرمائی، اور حضور کے ہر عمل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عملوں کے مطابق، حضور کے معاملات کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو تائید فرمائی کہ بے شک آپ ہدایت کی سر بلندیوں پر قائم ہیں، سر بلندیوں پر ٹھہرے ہوئے ہیں، یہاں کوئی تردد نہیں ہے، یہاں کوئی شک اور نہیں ہے اور پشو پیش نہیں ہے۔ آپ کے ہر عمل سے اللہ راضی ہے، آپ کے ہر کام سے اللہ راضی ہے، آپ سے کبھی اللہ ناراض نہ ہوگا، کیونکہ آپ منشاء خدا کے خلاف ورزی آپ ہرگز نہیں کرتے ہیں۔ تو حضور کا ہر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشاء کے مطابق ہے، اللہ کے چاہت کے مطابق ہے، اللہ کی رضا کے مطابق ہے۔ اسی لیے رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کی معاملات کی، اپنے حبیب کے دین کی، شریعت کی، اپنے حبیب کے شب و شام کے افعال و احوال کی یہاں پر اللہ نے تائید فرمائی، انک لعلی ھدی مستقیم، یقیناً آپ ہدایت کی سربلندیوں پر ٹھہرے ہوئے ہیں، ہدایت پر آپ قائم و دائم ہیں، آپ جو ہے اسی ہدایت کے راستے پر رہتے ہوئے آپ لوگوں کو دعوت حق دیتے رہیں، لوگوں کو بلاتے رہیں، لوگوں کو اس راستے کی طرف متوجہ کرنے کی آپ تلقین کرتے رہیں۔ وَإِن جَادَلُوكَ، پھر اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں فی امر الدین، دین کے معاملے میں، فقل للہ اللہ بما اعلم بما تعملون، کہ یہ لوگ اگر آپ سے جھگڑتے ہیں دین کے بارے میں، فقل آپ فرما دیجیے اللہ عالم، اللہ زیادہ جانتا ہے، بما تعملون، جو تم کرتے ہو، جو تمہارے عمل ہیں، جو تمہارے کرتوت ہیں، اللہ اس کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ فیجازیکم علیہ، اللہ تمہیں بدلا دے گا اس پر، تمہارے کرتوتوں پر، تمہارے عمل پر اللہ بدلا دے گا۔ ھذا قبل الامر بالقتال، اور یہ جو حکم دیا گیا ہے، یہ جو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، یہ قتال سے پہلے کا حکم ہے، یعنی یہ جہاد سے پہلے کا حکم ہے، کیونکہ جب دین کے متعلق، دین کے بارے میں کسی بھی چیز میں اگر وہ جھگڑتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، تو اب ان کے لیے معافی تلافی نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ جو ہے مجاہدہ ہوگا اور ان کے ساتھ جو ہے قتال ہوگا، کیونکہ دین اسلام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سرب وسعت دے دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کہ دین کے سارا کا سارا دین اللہ کے لیے ہونا چاہیے، جیسے اس سے قبل بھی آ چکا تھا کہ الذین ان مکناہم فی الارض واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ ہم زمین میں ان کو غلبہ دیتے ہیں تو یہ لوگ
اللہ کے دین کی اطاعت کرتے ہوئے لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے عملی تفسیر پیش کرتے ہیں، تو یہاں پر یہ ذکر کیا گیا کہ یہ جو ہے عفو درگزر کب تک ہوگا؟ جب تک کہ دین کو غلبہ نہیں ہوا ہے۔ جب دین کو غلبہ مل گیا تو اس کے بعد عفو درگزر کا معاملہ نہیں ہوگا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا تو آپ نے ان کے ساتھ جہاد فرمائی اور آپ نے ان کے ساتھ لڑائی کی اور آپ جو ہے ان کو یہ سبق سکھایا کہ جو نمازوں میں اور زکوٰۃوں میں جو فرق کرے گا ان کا یہی حشر ہوگا۔ تو دین کے کسی بھی معاملے میں کمپرمائز نہیں ہوگا، اس کو جو ہے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے فرمایا وَإِن جَادَلُوكَ، اگر یہ لوگ آپ سے لڑتے ہیں دین کے متعلق، دین کے معاملے میں، کیونکہ دین اللہ کا نازل کردہ ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ اس کا اعلان ہے کہ بے شک اللہ کے پاس جو سب سے مقبول اور محبوب اور پسندیدہ جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ پھر اسی کا اعلان ہے کہ جو دین اسلام سے ہٹ کر جو کوئی عمل پیش کرے گا اللہ کے پاس اس کا وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کے عمل کی کوئی جو ہے صلہ نہیں ہے، کوئی بدلہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے پاس اس کا ہر عمل دین اسلام سے ہٹ کر جو بھی کوئی کام کرتا ہے اللہ اس کو رد فرما دیتا ہے۔ تو یہاں پر یہ ذکر کیا گیا کہ دین کے متعلق جو بھی اختلافات آپ سے وہ کرتے ہیں تو آپ یہ کہہ دیجئے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو، اور یہ جو ہے اللہ تم کو اس کا بدلہ دے گا، تمہارے کرتوتوں کا اور تمہارے اختلاف اور انتشار کا اللہ تمہیں بدلہ دے گا۔ یہ جو ہے قتال سے پہلے کا حکم ہے، کیونکہ قتال کے بعد کا معاملہ الگ ہو جاتا ہے۔ یہاں پر جو ہے عفو درگزر کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ان کے اوپر سختی کی جائے گی اور ان کو جو ہے سختی سے بتایا جائے گا کہ اللہ نے جو یہ حکم دیا ہے یہ حکم صحیح ہے، واضح ہے، اس پر چلنا ضروری ہے۔ تو اللہ کے قانون کا نفاذ اس زمین پر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو غلبوں سے نوازا، اور جو ہے صحابہ کرام اور تابعین اور ان کے بعد والے افراد جو نفوس ہیں انہوں نے جو ہے کلمت اللہ کے بلندی کے لیے وہ بہت دور تک چلے گئے اور اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے وہ مشرق سے لے کر مغرب تک اللہ کے دین کی پیغام کو پہنچانے کے لیے اور کلمہ توحید کی صدا کو پہنچانے کے لیے وہ دور و دراز کے علاقوں تک چلے گئے۔ تو اب دین عام ہو چکا ہے، اس طرح کی باتیں اب قابل قبول نہ ہوگی، قابل مسموع نہ ہوگی۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامتی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ ایھا المؤمنون والکافرون، اے مؤمنو اے کافرو۔ یہاں پر رب تبارک و تعالیٰ نے دونوں جماعتوں سے خطاب فرمایا کہ جو دین اسلام کے متعلق جو جھگڑتے ہیں، اختلافات کرتے ہیں، تو اللہ قیامت کے دن یہ فیصلہ فرما دے گا تمہارے درمیان، مومنوں کے درمیان، کافروں کے درمیان، کیونکہ در حقیقت اللہ کی نظروں میں دو ہی جماعت ہیں، ایک متقی ہیں، دوسرا جو ہے فاسقین ہیں، ایک مومنین ہیں، دوسرے کافرین ہیں، ایک اللہ کے چاہنے والے ہیں اور ایک اللہ کا نافرمان ہے۔ تو دو ہی جماعت ہے، جو ایک مومن ہے اور دوسری جماعت جو کافر ہے، یہی دو جماعت اللہ کے نظروں میں ہیں۔ باقی اس کے علاوہ جتنی بھی جماعتیں ہیں یہ سب کے سب انہی دونوں میں شامل ہیں۔ اگر وہ کلمہ توحید کا اقرار کرنے والا ہو تو مومن ہے، اگر اس کے کلمہ توحید کا انکار کرنے والا ہو چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو تو وہ جو ہے کافر ہے۔ تو اللہ کے پاس جماعتوں کے شکل میں دو ہی جماعت ہے، یوم القیامتی فیما کنتم فیہ تختلفون۔ تو یہ دو جماعتیں جو جس معاملے میں جھگڑتے ہیں، لڑتے ہیں، اختلافات کرتے ہیں، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اختلافات کا فیصلہ فرمائے گا۔ جو کچھ بھی اختلافات کرتے ہیں اللہ فیصلہ فرمائے گا بأن یقول کل من الفریقین خلاف القول الآخر، کہ اس دنیا میں دونوں جماعتوں میں سے ہر ایک جو ہے ایک دوسرے کے خلاف کہتی ہے، کہ جو ایک جماعت کہتی ہے تو دوسرا اس کا انکار کرتا ہے، دوسرا جو جس چیز کو کہتا ہے تو پہلا اس کا انکار کرتا ہے۔ مومنین مثال کے طور مومنین کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق ہے اور اللہ ایک ہے، تو کفار کہتے ہیں کہ اللہ ایک نہیں ہے، اللہ متعدد ہے۔ کفار کہتے ہیں کہ اللہ کئی ہے، تو مومنین کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ تو اس طرح سے دونوں جماعت ایک دوسرے کی رد کر رہی ہے اور ایک دوسرے کے قول کے خلاف جو ہے وہ اپنا عقیدہ جمائے ہوئے ہیں۔ تو ہر دو جماعتوں کا جو اختلاف ہے تو یہی ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف قول ہے، ایک دوسرے کے جو ہے خیالات ہیں، ایک دوسرے کے جو اعتقادات ہیں اس کے برخلاف یہ جو ہے اعتقادات رکھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا فیصلہ قیامت کے دن فرمائے گا۔ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو نہیں معلوم ہے، کہ آپ نہیں جانتے ہیں؟ الاستفہام فیہ للتقریر، یہاں پر استفہام جو ہے بتانے کے لیے نہیں ہے بلکہ استفہام تقریر کے لیے۔ تقریر کا مطلب اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ہے، اس بات کو تاکید کے طور پر ثبوت کے لیے یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ اے حبیب کیا آپ کو نہیں معلوم، یعنی اللہ کے نبی کو معلوم ہے، پھر مزید طور پر یہاں پر تاکید کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے
کہ کیا آپ کو نہیں پتہ ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمینوں میں ہے۔ زمین اور آسمان کی تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے مطلع ہے، باخبر ہے، ہر شے کو وہ جانتا ہے۔ ساتویں آسمان پر کیا ہو رہا ہے اللہ کو معلوم ہے، اور زمین کی تحت الثری میں کیا ہو رہا ہے اللہ کو اسے بھی معلوم ہے۔ تحت الثری میں زمین کی جو ہے گہرائیوں میں داخل ہو کر کوئی شخص یا جو ہے کوئی حشرات الارض جو ہے تسبیح کر رہا ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں اٹھ کر ایک آدمی اللہ کو عبادت کرتا ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اور جو ہے رات کے تاریکیوں میں ایک شخص برائی کر رہا ہے، اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ دن کے اجالے میں جھوٹ بولتا، اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں کوئی شخص چوری کر رہا، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز جو ہے بے خبر نہیں ہے۔ وہ لوگ جو تنہائیوں کو طلب کر کے گناہ کرنے کے لیے سوچتے ہیں، تو ان کو تصور کرنا چاہیے کہ وہ تنہائی کس سے آپ نے اختیار کیا، لوگوں سے اختیار، کوئی نہیں دیکھ رہا آپ کو وہاں پر۔ آپ ایک آدمی برائی کرنے کے لیے کوئی تنہا مقام کھوجا ہے، تنہا مقام انہوں نے تلاش کیا کہ یہ تنہا مقام ہے، سیف ہے، یہاں کوئی نہیں آتا ہے، کوئی نہیں جاتا ہے، یہاں پر ہم برائی کو انجام دے سکتے ہیں۔ تو تنہا مقام کو جو ہے جہاں پر کوئی نہ ہو، کوئی نہ دیکھے، یا پھر جو ہے کوئی چور رات کو اٹھا اور چوری کے لیے چلا گیا، وہ دیکھتا ہے کہ رات کو تو سب لوگ سوئے ہوئے ہیں، کون دیکھے گا، اس وقت تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ تو آپ تصور کریں، خیال کریں کہ برائی کرنے کے لیے کسی نے تنہا مقام کو ڈھونڈا کہ وہاں پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ اسی طرح سے ایک شخص رات میں غلط کام کے لیے نکلا، تو اس نے یہ دل میں سوچا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کہ اے بندہ خدا تو نے یہ تو تصور کر لیا کہ تجھے کوئی انسان نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن تیرے دل اور دماغ میں یہ بات کیوں نہیں ہے کہ تجھے کوئی انسان اگرچہ کہ نہ دیکھے، لیکن انسانوں کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ تصور، یہ خیال اور یہ خوف اللہ کا پیدا ہو جاتا، یہ عقیدہ پیدا ہو جائے، تو پھر انسان تنہائی کے مقام کو تلاش کیوں کرتا؟ پھر جو ہے ایک شخص جو ہے رات کی تاریکیوں کا سہارا، اپنے برائی کو انجام دینے کے لیے رات کی تاریکیوں کا سہارا کیوں ڈھونڈتا؟ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ما فی السماء والارض، جو کچھ زمین میں ہے اور آسمانوں میں اللہ اس کو جانتا ہے۔ جو کچھ بھی یہاں پر جو ہے افعال اور احوال انجام دیا جا رہا ہے، اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ جو کچھ بھی یہاں پر انسان فعل انجام دے رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، یا جو انسانوں کے حالات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حالات کو جانتا ہے، ان کے دلوں کے معاملات کو وہ جانتا ہے، اس سے باخبر ہے۔ اللہ ان کے دلوں کے بھید کو اور دلوں کے جو ہے رازوں کو اور انسان کی نیتوں کو اللہ قیامت کے دن نکال کر ترازو میں پیش کرے گا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ یہ اللہ کا وہ واضح مفہوم ہے جو انسان کے ذہن اور دماغ میں جو باتیں بسی ہوئی ہیں، اللہ اس کو بھی نکال کر قیامت کے دن تولے گا، اور اس کے وزن اور جو ہے ہلکے ہونے پر اللہ سزا اور جزا مرتب فرمائے گا۔ تو یہاں پر علی الاعلان ذکر کیا جا رہا ہے کہ زمین اور آسمان کی ہر شے کو اللہ تبارک و تعالیٰ، ہر شے کے متعلق اللہ کو علم ہے، اللہ کو علم ہے، اللہ کے علم سے کوئی شے باہر نہیں ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماء او فی الارض یاتی بہ اللہ۔ اے میرے بیٹے، ان تک مثقال حبۃ، اگر تو کوئی کام کرتا ہے، مثقال حبہ ایک معمولی سی ادنا سے ادنا کام کرتا ہے، چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو، فتکن فی صخرۃ، چاہے تو چٹان میں چھپ جا، اور یا پھر آسمان کے سر بلندیوں میں چلا جا، یا پھر زمین کے اندر داخل ہو جا، تو آسمانوں میں چلا جا یا زمین میں داخل ہو جا یا پہاڑ میں چھپ جا، یاتی بہ اللہ، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس عمل کو بھی لائے گا جو تم نے چھپ کر انجام دیا ہے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو یہ نصیحت فرما رہے ہیں، تو کیوں کہ اللہ کے علم سے کوئی شے دور نہیں ہے، کوئی شے جو ہے اوجھل نہیں ہے، ہر شے کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے کا مشاہدہ فرما رہا ہے۔ تو یعلم ما فی السماء والارض، زمین اور آسمانوں کا علم، یہاں کے شے کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے اور وہ اس کو جانتا ہے۔ ان ذالک، بے شک یہ جو ہے، یہ اس کا جو علم رکھنا ہے، اے ما ذکر فی کتاب، جو کچھ ذکر کیا گیا یہ سب کے سب لوح محفوظ میں ذکر کر دیا گیا ہے۔ کتاب محفوظ، لوح محفوظ میں جو ہے اللہ نے اس کو ثبت فرما دیا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور بے شک جو علم ہے یہ ما ذکر جو ذکر کیا گیا، اللہ پر اس کا جاننا آسان ہے۔ زمینوں اور آسمانوں کی جو وسعتوں کا جو علم ہے یہ جاننا انسانوں کے لیے مشکل ہے، لیکن اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے یہ علم آسان ہے، کیونکہ اسی نے پیدا کیا، اس کے علم میں یہ تمام باتیں ہیں۔
تو اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے لیے تو بڑا آسان ہے۔ تو حصول علم جو ہے انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے، انسان کے لیے دشوار ہوتا ہے، کیونکہ انسان کا علم جبلی نہیں ہے بلکہ انسان کا علم جو ہے کسبی ہے۔ انسان اپنے جو محنتوں اور مشقتوں کے ذریعے سے انسان علم کو حاصل کرتا ہے، اور انسان کا علم جو ہے کسبی ہوتا ہے، اور جو ہے اس کے اندر خطا اور صحیح دونوں بھی پہلو ہوتے ہیں، کیونکہ انسان کا جو تمام معاملے ہوتے ہیں اس کا علم کا جو اس کے علم کے جو پہلو ہوتے ہیں یہ سب کے سب ظنی اعتبار سے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هَلْ عِنْدَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ لَا تُخْرُصُونَ۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، اے بھی فرما دیجئے قُلْ هَلْ عِنْدَكُم مِّنْ عِلْمٍ، جو تمہارے پاس علم ہے، فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، تم اس کو نکالو، تم اس علم سے کچھ تو نکال کر بتاؤ۔ ان تتبعون الا الظن، کیونکہ تم اتباع نہیں کرتے، تم نہیں چلتے مگر ظن کی پیروی کرتے ہوئے، اپنے گمان کی پیروی کرتے ہوئے چلتے۔ ان انتم لا تخرصون، تمہارے ہر معاملے جو ہے نا ایک اندازے کے مطابق ہوتا ہے۔ انسان کا علم ظنی ہے، انسان کا علم اندازہ ہے، انسان کا علم جو ہے حتمی نہیں ہے بلکہ انسان کا علم جو ہے قطعی نہیں ہے بلکہ انسان کا علم موقتی ہے۔ اسی لیے انسان اپنے وقتی طور پر انسان کا علم حاصل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ یا تو بھول جاتا ہے یا تو اس میں خطائیں واقع ہو جاتی ہے۔ تو انسان کا جو علم ہے یہ جو ہے ظنی علم ہے، یتبعون الا الظن، انسان اپنے ظن کے اعتبار سے کام کرتا ہے۔ بہت سے کام غلط ہوتے ہیں، بہت سے کام صحیح ہوتے ہیں۔ انسان جو اس دنیا کے متعلق کام کر رہا ہے بہت سا کام اچھا کرتا ہے، بہت سے کام برا کرتا ہے۔ آخرت کے متعلق بھی کچھ کام کرتا ہے، انسان کچھ کاموں کو غلط کر دیتا ہے، کچھ کاموں کو صحیح کر دیتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ایسے عمل کرنے والوں کے لیے بتایا کہ کچھ لوگ کام کرتے ہیں لیکن اس کے کام کا صلہ کیا ہے، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم نے ان کے عملوں کو ہبا منصور کر دیا۔ ہبا منصور کے معنی ریت کے باریک ذرات کے مانند ہم نے ان کے عمل کو کر دیا کہ ہم نے ان کے عملوں کی کوئی جو ہے پرواہ نہ کی، ان کے عمل ضائع اور برباد ہو گئے، کیونکہ ان کے عمل کے جو معاملات تھے وہ غلط تھے۔ وہ جو ہے عمل کے جو شاہراہ جس راستے پر وہ عمل پیرا ہو رہا تھا وہ باطل راستہ تھا، وہ غلط راستہ تھا، اس لیے ہم نے ان کے عملوں کو ضائع کر دیا۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ حدیث میں یہ فرماتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عمل کرتے ہیں تو ہم اس کے عمل کو بڑھاتے ہیں۔ جیسا کہ ایک آدمی ایک جانور کا بچہ خریدتا ہے، وہ چھوٹا ہوتا ہے، پھر پالتا بڑا ہوتا ہے، بڑا ہو کر بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ عملوں کو بڑھاتا ہے۔ تو اگر انسان صحیح راستے پر چل کر عمل انجام دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کے عملوں کی وقت اور اس کے عملوں کی جو ہے اہمیت ہے اللہ کے پاس۔ اللہ اس کے عملوں کو قدر کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، اللہ اس کے عمل کی قدر کرتا ہے۔ اور جو باطل راستے پر چل کر عمل انجام دیتا ہے اللہ کے پاس ان کے عملوں کی کوئی وقت نہیں ہے۔ غلط راستے پر چل کر جو عمل انجام دیتا ہے کوئی اس کے عملوں کا اعتبار نہیں ہے، کوئی اللہ کے پاس اس کی وقت اور منزلت نہیں ہے۔ وہ شراب کے مانند ہے، شراب جو دھوکہ ہے، جو ایک آدمی پیاسا آدمی ریت میں جا رہا ہے تو وہ بہت دور دیکھتا ہے تو اس کو چمکتا ہوا نظر آتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ شاید پانی ہے، پھر اس مقام پر جب جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہاں تو کچھ نہیں ہے، یہاں تو ریت ہے۔ تو چمکتی ہوئی ریت میں اس نے پانی دیکھا، اس نے اپنے خیالوں میں تصور میں اس نے دیکھا کہ پانی ہے، لیکن قریب گیا تو کچھ نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے انسان عملوں کے ذریعے سے دھوکے میں نہ پڑیں تو صحیح راستے کی طرف آ کر صحیح کام کو انجام دیں تو اللہ کے پاس ان کے تھوڑے عملوں کی بھی وقت ہے، تھوڑے عملوں کی بھی منزلت ہے، قدر ہے۔ اور وہ صحیح راستہ کیا ہے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اے بندے اللہ کے راستے کی طرف دوڑ کر آ جاؤ، یہی صحیح راستہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو صراط مستقیم اللہ کا دیا بتایا ہوا اور اللہ کے نبی کا بتایا ہوا راستہ ہے، جو اس کے برخلاف جو راستے ہیں وہ سب باطل کی طرف لے جانے والے اور باطل کی رہنمائی کرنے والے راستے ہیں۔ تو فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ پڑو، یہی جو ہے صحیح راستہ ہے، اسی کی طرف چلنے سے انسان کو کامیابی ملے گی اور اسی کی طرف نجات کا ذریعہ ہے، ورنہ اس کے برخلاف تمام راستے شیطان کے راستوں میں ملے ہوئے ہیں اور تمام راستوں کے ٹھکانے جو ہے جہنم کی طرف پہنچانے والے ہیں۔ تو ایک راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے۔ تو یہاں پر میں ذکر کیا جا رہا تھا کہ یہ علم جو ہے انسان کا ظنی علم ہے اور انسان اپنے تخمینے اور اندازے کے مطابق جو ہے اپنے کاموں کو انجام دے رہا ہے، چاہے وہ دنیاوی طور پر ہو یا اخروی طور پر ہو، تو اس کا جو ہے علم ظنی ہے، اللہ کا خود اعلان ہے۔ اور علم بھی اتنا ہی دیا گیا کہ تھوڑا دیا گیا، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، بہت تھوڑا علم دیا گیا، بہت ہی قلیل مقدار میں انسان کو علم دیا گیا۔ اس قلیل مقدار کا علم کا یہ عالم ہے کہ انسان چاند کا سفر کر رہا ہے، خلاؤں کا سفر کر رہا ہے، سمندروں میں تیراکی کر رہا ہے، اور انسان سمجھ رہا ہے کہ یہ بہت بڑا علم ہم نے حاصل کر لیا، لیکن اللہ اس کو فرما رہا ہے کہ یہ بہت تھوڑا علم ہے جو تم کو دیا گیا ہے۔ تو انسان اپنے ان چیزوں پر نازا نہ ہو،
بلکہ حقیقت علم تو وہی ہے کہ ایک انسان اس دنیا میں انسان بن کر جیے سب سے بڑی کامیابی اور سب سے بڑا علم وہی ہے۔ وہ علم جو انسان کو انسان نہ بنا سکا وہ کیا علم ہے؟ سمندروں کی تیراکی کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہواؤں میں اڑنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، پرندے چھوٹے چھوٹے جانور ہیں، یہ پرندے اڑتے ہیں اور سمندروں میں مچھلیاں تیرتی ہے، لیکن انسان کی انسانیت اگر اس کے پاس آ جائے، انسان بحیثیت انسان بن کر زندگی گزارے تو یہ سب سے بڑی انسان کے لیے کامیابی ہے۔ دوسروں کے دکھ اور درد کو اگر نہ سمجھا تو وہ دل کس کام کا، اس میں اور ایک جو ہے درندوں میں کیا فرق رہا۔ اور یہاں تک کہ کبھی کسی نے نہیں سنا ہوگا کہ ایک شیر نے دوسرے شیر کو قتل کر دیا، لیکن یہ تو بارہا آپ نے سنا ہوگا کہ ایک انسان نے ایک انسان کو قتل کر دیا۔ تو بہرحال درندگی کا مظاہرہ اور جو ہے انسانیت سوز جو معاملات ہوتے ہیں، یہ جو ہے انسان کی جو ہے وہ شیطانی اور قوتیں ہیں، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے ان قوتوں کو مغلوب کرو اور ملکوتی یعنی فرشتوں والی صفات کو تم اجاگر کرو، تو اسی کے ذریعے سے تم اللہ کے راستے کی طرف جا سکتے ہیں اور اللہ کے نبی کے طریقے کو تم اپنا سکتے ہیں۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک جو کچھ علموں کا ذکر کیا گیا اور زمین و آسمانوں کی جو چیزیں ہیں اس کا جاننا اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کا علم بے شک ہے، اللہ کے علم میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ، اللہ کے علم میں کوئی شک نہیں۔ وتمت کلمۃ ربک، اور اللہ کا کلمہ بالکل مکمل و اکمل ہے۔ اور انسان کے متعلق یہ کہا گیا انہ کان ظلوما جہولا، انسان ظالم بھی ہے جاہل بھی ہے، تو جہال کی نسبت اللہ نے انسان کی طرف کی، علم کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی، اور علم کی نسبت اپنی طرف ایسے کی کہ اللہ کے لیے آسان ہے، اور انسانوں کے لیے اس طور پر کی کہ انسان اس کو ضمنی طور پر ترتیب دیتا ہے، پھر وہ صحیح راستے پر بھی پہنچ سکتا ہے، غلط راستے پر بھی پہنچ سکتا ہے۔ شہد کا ایک قطرہ ہے، جب تک انسان نہ چکھے اس کو پتہ نہیں شہد کا ذائقہ کیا ہے، لیکن ایک چونٹی ہے اسے معلوم ہے شہد کا ذائقہ کیا ہے، وہ خود بخود شہد کے اس قطرے کی طرف آ کر جو ہے وہ چاٹنے لگتی ہے اور کھانے لگتی ہے، لیکن انسان کو اس کے متعلق جو ہے معلومات جب تک نہ ہوگا اس وقت تک انسان اس کو چکھے گا بھی نہیں۔ یہی ضمنی علم ہے جو انسان کے علم اور دیگر اشیاءوں کے علم میں فرق ہے۔ سہل، یہ آسان ہے، وَيَعْبُدُونَ، اور یہ مشرکین عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سلطانہ، کہ جن کے عبادت کے متعلق اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری ہے، کوئی حجت اور کوئی دلیل نہیں اتارا ہے کہ بتوں کی عبادت کے لیے اللہ نے کہیں پر یہ کہا ہو کہ بتوں کی عبادت بھی درست ہے، اللہ نے کسی مقام پر ایسا نہیں کہا، تو پھر یہ لوگ کیسے بتوں کی عبادت کرتے ہیں، کیسے حماقت اور کیسے جو ہے اپنے کم فہمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کا ذکر فرمایا کہ اللہ کو چھوڑ کر یہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے بتوں کی عبادت پر کوئی دلیل نہیں اتاری ہے۔ وما لیس لہم بہ علم، اور یہ ان کے لیے پاس کوئی علم بھی نہیں ہے، صحیح علم اور قطعی علم جو ہے ان کے پاس نہیں ہے، انہا آلہۃ، کہ یہ جو ان کو معبود ہے، یہ جو ان کی مورتیاں ہیں یہ سب معبود ہیں، اس کا علم بھی نہیں ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب جو ہے صرف تصور اور وہم کی بنیاد پر ہو رہا ہے، حماقت کی بنیاد پر ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے ان کے معبود ہونے کے متعلق یا ان کے جو ہے صحیح ہونے کے متعلق جو ہے وہ صحیح ہوں، تو پھر یہ جو ہے کس طرح سے بے علم کے ان کو پوجے جا رہے ہیں اور ان کے سامنے ماتھے ٹیکے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے علم اور حماقت کی طور پر یہ کام کر رہے ہیں، اللہ نے تو ایسا کوئی اتارا نہیں کلام کہ جو یہ صحیح ہو۔ وما للظالمین، یہ تو ظالمین ہے، بالاشراک، شرک کے ذریعے تو اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، من نصیر، اور ان کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ یمنع عنہم عذاب اللہ، جب اللہ ان کو ان عملوں کی سزا دے گا تو وہاں پر ان کے معبود ان کو نہیں بچا پائیں گے، بلکہ یہ عابد و معبود دونوں تو جہنم کے ایندھن بنیں گے، تو یہ کیسے بچا سکتے ہیں؟ تو دنیا میں ان کا یہ تصور تھا کہ یہ خیال کرتے تھے کہ ہمیں جب تکلیف پہنچے گی تو یہ ہمارے معبود ہمیں بچا لیں گے۔ جو تکلیف میں سب سے بڑا تکلیف جو جہنم کی تکلیف ہے، وہاں پر جب انہیں تکلیف پہنچے گی تو یہ ان کے جو معبود باطل ہے یہ ان کو بچا نہیں پائیں گے۔ تو اللہ فرما رہا ہے وما للظالمین من نصیر، ایسے پوچھنے والے ظالمین کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اس وقت جب اللہ ان کو عذاب سے دوچار فرمائے گا تو وہاں پر کوئی ان کے لیے جو حامی نہیں ہوگا، کوئی مددگار ان کے لیے نہیں ہوگا۔ اور جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم میں ڈالنے کے بعد یہ کہیں گے وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین، جب ان کو جہنم کی گہرائیوں میں اور جہنم کی گڑھوں میں جب ان کو داخل کیا جائے گا تو یہ کہیں گے ربنا ارنا الذین، اے ہمارے رب ہمیں دکھلائیے وہ کہاں ہیں وہ لوگ، اضلانا، جس نے ہمیں گمراہ کیا، کہ ہمیں جس نے گمراہ کیا وہ کہاں گئے، وہ لوگ کدھر ہیں۔
من الجن والانس، وہ انسانوں میں ہو چاہے جناتوں میں سے ہو، شیاطین میں سے کوئی بھی ہو، وہ کہاں ہیں دونوں، ہمیں دکھلائیے، ہمارے سامنے لائیے انہیں۔ ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا، یہ غصے سے جل بھن کر کہیں گے کہ اگر آج ہمارے سامنے یہ دونوں آ جائیں، اے اللہ تو اگر ان دونوں کو ہمارے سامنے لاؤ۔ کون ہے وہ دونوں؟ وہ شیطان ہے یا پھر جو ہے انسان ہے، جو اس نے بھٹکایا، جو اس نے بہکایا، جو اس کو بتوں کی پوجا پر جو اس نے اس کو ابھارا، تو وہ قیامت کے دن جہنم کی عذاب کی وحشت کو دیکھ کر کہے گا اے ہمارے رب ان دونوں کو ہمارے سامنے پیش کر۔ اگر وہ تو ہمارے سامنے ان دونوں کو پیش کر دے گا تو وہ کہے گا نجعلہما تحت اقدامنا لیکون من الاسفلین، آج اگر تو ہمیں ان دونوں کو ہمارے سامنے پیش کر دے، تم اپنے قدموں سے ان دونوں کو مسل دیں۔ اپنے غصے کا اظہار اس طور پر کرے گا کہ اے ہمارے رب، ہمیں جو بہکانے والے ہیں ہمارے سامنے پیش کر، اگر تو انہیں پیش کر دیا تو اپنے قدموں سے اسے مسل دیں تاکہ وہ جو ہے نچلے طبقوں میں چلا جائے، اسفل السافلین میں وہ چلا جائے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ لوگ وہاں پر غصے کا اظہار کرتے ہوئے اللہ سے تبارک و تعالیٰ سے وہ کہیں گے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمارے سامنے ان دونوں کو گمراہ کرنے والوں کو لا، تاکہ آج ہم انہیں اپنے قدموں سے مسل کر نچلے طبقوں میں بھیجا دیں۔ تو اس طرح کے غصے کا اظہار ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یمنعہم عنہم عذاب اللہ، ان کو عذاب سے روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا، اور ان ظالمین کا تو یہ حال ہے کہ جب ان کے پاس ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، جب ان کے سامنے ہماری آیتوں کا ذکر کیا جاتا ہے، آیاتنا البینات، جو واضح ہیں، جو ظاہر ہیں، جن کو سمجھنے کے لیے یا جن کو کلام اللہ ہونے کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، جو روز روشن کی طرح اور سورج کی روشنی کی طرح جو ظاہر اور باہر ہیں، وہ آیت بینات جب ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے یا ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے، تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے ہیں ان کفار کے چہروں پر ناپسندیدگی کے آثار آپ دیکھتے ہیں کہ جب قرآنی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے چہروں پر جو ہے ناپسندیدگی کے آثار نمودار ہوتے ہیں۔ الانکار اللہ، ان کے انکار کرنے کی وجہ سے ایک نفرت کا اظہار ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی چیز اگر اس سے نفرت ہو تو اس کے دل کی نفرت اور ذہنوں کی نفرت اور قدرت کا جو اثر ہے وہ چہرے پر پڑ جاتا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح سے کفار کے سامنے جب قرآن کی تلاوتیں کی جاتی تھی تو ان کے چہرے مہرے سے لگتا تھا کہ کس طرح سے ان کے دلوں میں جو ہے اس کے تعلق سے جو ہے شدید ترین جو ہے اناد اور حسد بھرا ہوا ہے، جو ان کے چہروں سے ظاہر ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ چہرہ جو ہے دل کا کتاب ہے۔ اسی آیت مبارکہ سے آپ سمجھ لیں کہ کفار کے سامنے جب قرآن کی تلاوت کی جاتی تھی تو ان کے دل کی نفرتیں چہروں پر ظاہر ہوتی تھی، اور چہروں پر اس طور پر ظاہر ہوتی تھی کہ اس کو صاف طور پر دیکھا جا سکتا تھا، محسوس کیا جا سکتا تھا کہ ایک قرآن کلام اللہ کو سننے کے بعد ان کے چہرے پر کیسے جو ہے کس طور پر جو ہے نفرتیں ظاہر ہوئی ہیں اور کس طور پر جو ہے ناپسندیدگی کے آثار ظاہر ہوئے ہیں۔ تو انکار اثرہ من الکراہت والعبوس، تو یہ کراہت اور ناپسندیدگی ان کے چہروں پر ظاہر ہوئی۔ والعبوس، عبوس کے معنی ہے کہ چہرے کو سکڑ لینا، اور یا جو چہرے کو انتہائی جو ہے ایک وحشت ناک بنا لینا۔ تو اس طرح کے حالات ان کے چہروں پر ظاہر ہوئے ہیں۔ تو یہ جو چہروں کو ان کا بدل دینا یا چہروں پر جو ہے ناپسندید کی آثار یا چہروں کو ناک منہ چڑھا لینا، یہ جو حالات ہیں یہ کیوں ہوئے ان کے؟ یہ قرآن مقدس کو سننے کی وجہ سے ہوئے، اور قرآن کے متعلق ان کے دلوں میں نفرتیں اور قدورتیں بھری ہوئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، کہ قریب ہے کہ یہ لوگ اگر ان کے بس چلیں، یعنی ان جلنے بھننے والوں کے اگر بس چلیں تو یہ لوگ تلاوت کرنے والے قاریوں کو یہ جا کر کے دبوچ لیں اور ان کی گردنوں کو مروڑ دیں۔ اگر ان کی بس چلیں تو یہ لوگ ان قاریوں کے، ان قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو دبوچ لیں یا پھر ان پر حملہ کر دیں۔ یسطون بالذین یتلون، ان لوگوں پر حملہ آور ہوں جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہماری آیتوں کی ان پر تلاوت کرتے ہیں، ان پر یہ حملہ بول دیں، حلہ بول دیں۔ اگر ان کا بس چلے تو یہ ایسا کر دیں، لیکن ان کا بس نہیں چلتا، یہ نہیں کر سکتے۔ صرف اندر جل سکتے اور جلنے کا اثر چہرے پر ظاہر کر سکتے، لیکن یہ حملہ نہیں کر سکتے، کیونکہ انہیں بھی اپنی جانوں کا خوف ہے۔ یقعون فیہم بالبطش، وہ شدید ترین طور پر ان کو پکڑ لے گا۔ یہ ان کا بس چلیں تو یہ کر گزریں، لیکن یہ ان کا بس نہیں چلتا، یہ نہیں کر پاتے ایسے، لیکن ناپسندیدگی کے آثار تو ظاہر ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پیغام ان کے لیے فرمایا، قل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے افانبئکم بشر من ذالکم، اے
قرآن سے چڑھنے والوں اور اے قرآن کے متعلق اپنے دلوں میں قدرت اور نفرتیں رکھنے والوں، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں بشر من ذالکم، اس سے بھی بڑھ کر ایک برائی کا خبر نہ دوں، اس سے بھی بڑھ کر کیا تمہیں تکلیف کا خبر نہ دوں؟ اے بأکرہ الیکم من القرآن المتلو علیکم، جو قرآن سے بڑھ کر جو تمہارے لیے ناپسندیدہ ہوگا وہ اس کے متعلق میں تمہیں خبر نہ دوں؟ النار، وہ جہنم ہے، وہ جہنم ہے جو تم جل رہے ہیں، جو تمہارے دل کی جو بیماری ہے اور تمہارے دل جو جل رہے ہیں، تو یہ جو ناپسندیدگی کے آثار ہیں، اس سے بھی بڑھ کر ناپسندیدگی تمہارے لیے یہ ہے کہ وہ جہنم ہے۔ وعدہ اللہ الذین کفروا، اور وہ جہنم یعنی قرآن سے اگر حسد اور جلن کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جہنم کا ایندھن بنائے گا، جہنم تک تمہیں پہنچائے گا۔ وعدہ اللہ الذین کفروا، وہ جہنم جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے ساتھ کیا ہوا ہے، بأن مصیرہم الیہا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ٹھکانہ جہنم میں بنائے گا، یعنی کفار کا ٹھکانہ اللہ جہنم میں بنائے گا، اور یہ اس نے وعدہ کیا ہے، جبکہ مومنین کا وعدہ جنت کا ہے، کفار کے لیے وعدہ جہنم کا ہے۔ وبئس المصیر، اور جہنم جو ہے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اور انتہائی بری جگہ ہے، اور جہنم کی کیفیت اور صفت ایک الگ ہی نوعیت کے حامل ہے، اور اسی طرح سے جو ہے جہنمی جو جہنم میں جائیں گے ان کی بھی جو ہے حالات اور ان کے بھی جو معاملات الگ ہیں۔ یہ نہیں کہ یہ جو اس وقت نظر آتے ہیں 5 فٹ 6 فٹ کے اسی طرح سے چلے جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جہنمیوں کے حالات تو یہ ہوں گے کہ ان کا ایک ایک دانت احد کے پہاڑ کے برابر ہوگا، اور اس کے بعد ان کی جو ہے وہ بیٹھیں گے اس طور پر 2 زانوں بیٹھیں گے، تو ایک زانوں سے لے کر دوسرے زانوں تک چلنے تک جو ہے مکے سے اور مدینے کا فاصلہ ہوگا، یعنی 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا۔ پھر اسی طرح سے اس کی جو زبان نکلے گی باہر، یہ 6 میل تک لمبی ہوگی، یہ 6 میل 6 کلومیٹر تک اس کی زبان لمبی ہوں گی، اور اس کے اوپر سانپ بھی چلیں گے، بچھو بھی چلیں گے، آگ بھی جلے گی، انگارے بھی لگیں گے۔ تو اس طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمیوں کی صفت اور کیفیت کو بتایا کہ وہ وہاں پر یہ 6 7 فٹ کے نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے جسامتیں ایسی ہوں گی کہ مکے اور مدینے کے درمیان میں وہ بیٹھے گا تو ایک اس کا جو ہے پیر کا حصہ مدینے میں ہوگا، ایک پیر کا حصہ مکے میں ہوگا، یعنی 450 کلومیٹر کا تقریباً مسافت ہے۔ تو اس احاطے کو، اتنے بڑے وسعت مقام کو وہ لے لے گا، اور اس کا ایک ایک دانت جو ہے احد کے پہاڑ کے برابر ہوگا۔ پھر اسی طرح سے اور جو ہے جہنم کی احوال اور صفات کو، کیفیات کو بیان کیا گیا۔ تو جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو ان کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے، اور ان کی جو ہے حیتیں بدل دی جائے گی، اور اس کے جو ہے چمڑے جسم کے چمڑے جب جل جائیں گے تو اللہ جل شانہ نے فرمایا وبدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، ان کے جب چمڑے جل جائیں گے تو ہم اس کے چمڑے کو بدل دیں گے۔ بدلنے کے بعد پھر یہ ہوگا کہ پھر دوسرا چمڑا لگے گا، تو یہ ہوگا کہ دوسرا چمڑا لگنے کے بعد پھر وہ عذاب اور وہاں سے دوبارہ چکھنے لگیں گے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بڑی خوف اور جو خوفناک آیتیں اور جو ہے انتہائی جو ہے ترغیب اور ترہیب والی آیتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نازل فرمایا، خصوصاً کفر کے تعلق سے، اور کفر سے جو ہے ناپسندیدگی اور کفر سے نفرت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے ان کے انجام کو بتایا، ان لوگوں کے انجام کو جو لوگ قرآن سے جل رہے ہیں اور قرآن کے متعلق، اسلام کے متعلق، دین و شریعت کے متعلق اپنے دلوں میں نفرتیں بھر کر رکھے ہیں، قدرتیں بھر کر رکھے ہیں، حسد اور اناد کی جو ہے آگ ان کے دلوں میں جل رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے متعلق جو ہے وعدہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو ہے ایسے جلنے والے جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور جہنم کی یہ صفات ہے، یہ کیفیت ہے جو اپنے مواقع پر جو ہے جا بجا اللہ نے اس کو ذکر فرمایا ہے، جو جا بجا اس کا ذکر بھی کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر آج کے ہمارے درس میں آج کا جو یہ رکوع ہے یہ مکمل ہو چکا، اور آج کا رکوع پائے تکمیل تک پہنچا۔ انشاءاللہ ہم اگلے رکوع کی تلاوت انشاءاللہ تعالیٰ کل کریں گے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔